السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں حضرات کو چند ایسی دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام کے اندر برکت ڈال دیں گے، اور بعض دعائیں تو ایسی ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، جنات ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی ان کی شر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان دعاؤں کو ضرور یاد کرنی چاہیے، ان دعاؤں کو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں پڑھنا چاہیے۔ تو چند ضروری دعائیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کیجئے۔ روزانہ بھی اگر آپ ایک دعا بھی یاد کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام دعائیں یاد ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی، اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں، آپ کے کام کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کھانا کھانے کی دعا، کہ کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، کھانے کے درمیان میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے میں یہ کھانا شروع کر رہا ہوں۔ تو جب آپ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں گے تو اس سے دو فائدے آپ کو ملیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے اس کھانے میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کھانے میں برکت ڈال دیں گے۔ ایک بندہ نہیں 10 بندے بھی اگر کھائے تو اس کو جو ہے یہ کھانا کافی ہو جائے گا، آپ سیر ہو جائیں گے۔ بعض اوقات بندہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کھاتا رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس وجہ سے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ آپ جب بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں گے، اگر یہ یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ جب کھانا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، جس سے بندہ سیر ہوتا ہے، بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور باقی بچ بھی جاتا ہے۔ تو جتنے افراد آپ اس کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے سے۔ اب اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک حل علماء نے یہ نکالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں اگر کھانا کھاتے وقت یاد آ جائے تو اسے چاہیے یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھ لیں گے تو تب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس کھانے میں شیطان جو ہے شریک نہیں ہوگا۔ جو شخص شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اور کھانا کھانے لگ جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کھانے میں برکت نہیں، دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھنے کے دو فائدے ہیں، ایک تو کھانے میں برکت، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ اب کھانا آپ کھا چکے تو کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا بھی ہے، یہ بھی پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے پہلے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے درمیان کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہوئی۔ اب آتے ہیں اس طرح کہ بندہ جب بیت الخلاء جائے تو کون سی دعا پڑھے؟ بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اور اس کے بعد بایاں قدم رکھ کر آپ اندر داخل ہو جائے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ یہ دعا پڑھ لیجئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر بایاں پیر اندر رکھیں اور چلے جائیں۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیت الخلاء کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر جو جنات ہوتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے آپ کے سطر کے درمیان اور ان کے درمیان، وہ پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو شخص دعا پڑھے بغیر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کے اور اس کے سطر کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جنات اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، بعض اوقات جنات اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا پڑھ لیجئے، اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔
اب جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی کون سی دعا ہے؟ تو جب آپ باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے یہ پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ دعا آپ پڑھ کر باہر دائیں قدم باہر رکھ کر آپ نکلیں. اب اس کے بعد جب آپ وضو کریں گے، کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، جب استنجا کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، تو میں ان چیزوں کی دعائیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. وضو کرنے کے درمیان چونکہ دعائیں بہت ساری ہیں، ہر عضو دھونے پر جو ہے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، تو میں ان دعاؤں کا ذکر نہیں کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اس لیے وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا بتانے جا رہا ہوں. تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھ لیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھ لیجئے. اور روایت کے اندر ایک دوسری دعا بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور اسی طرح ایک تیسری دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بعض نے ان دونوں کو جمع کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بہرحال یہ چند دعائیں تھی وضو کرنے کے بعد، میں نے اس لیے سب آپ کے سامنے ذکر کیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایک دعا یاد ہے دوسری یاد نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط بتا دیا، یہ تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو یہ ساری دعائیں پڑھی جاتی ہے، آپ کو جو بھی یاد ہو، جو دعا آپ کو آسان لگے آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اب وضو کرنے کے بعد چونکہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھیں گے؟ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جب آپ اندر دائیں پیر رکھ کر داخل ہو جائیں گے مسجد میں، آپ نماز پڑھ لیجئے. نماز پڑھنے کے بعد چونکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، تو دعا آپ کون سی کریں گے؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یہ دعا فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ دعا پڑھ کر سنایا. اور اسی طرح جو مسنون دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ مسنون دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو یہ دعا پڑھ لیجئے. اس کے بعد سنتیں جو کچھ ہے نماز پوری کر کے جو دعا آپ کو مانگنی ہے وہ سنتوں کے بعد آپ مانگ سکتے ہیں یا فرض نماز کے بعد. اس کے بعد آپ جب مسجد سے نکلیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ مسجد سے نکلنے کے بعد عام طور پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ بایاں پیر جو ہے آپ باہر رکھیں گے تو یہ دعا آپ پڑھ لیجئے. سب سے پہلے تو درود شریف پڑھیں، درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. اور ترمذی شریف میں ایک اور دعا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا پڑھنے سے پہلے آپ درود پڑھیں اور درود پڑھنے کے بعد پھر یہ پڑھیں رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. یہ دعا ترمذی شریف میں مذکور ہے، تو یہ دعا یاد کر سکتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیجئے. اگر وہ جو بالعموم عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں وہ دعا اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیجئے، جو آپ کو آسان لگے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ. ہاں، اذان سے پہلے کی دعا میں بتانا بھول گیا کہ جب اذان ہونا شروع ہو جائے تو اذان سنتے وقت آپ کون سی دعا پڑھیں؟ اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. حدیث میں آتا ہے جو اذان سن کر یہ دعا پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. تو یہ دعا پڑھ لیجئے. اس کے بعد جب آپ اذان ختم ہو جائے، اذان ختم ہونے کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا آپ پڑھ لیجئے گا. بہرحال اس دعا کے پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. تو
ان دعاؤں کو آپ یاد کیا کریں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو روزمرہ ہمیں پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، اسی طرح بیت الخلاء جاتے ہیں روز تو یہ دعا پڑھ لیجئے، نماز کے لیے جاتے ہیں، وضو کے لیے جاتے ہیں روز، تو اس لیے ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ان دعاؤں کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور روزانہ پڑھتے جائیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھولتے ہیں ہمیں ان کی پڑھنے کی عادت نہیں ہے، ان دعاؤں کو ہم روزانہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کی پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں اور روزانہ وضو سے پہلے، وضو کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، بیت الخلاء داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، یہ دعائیں جب ہم روزانہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ دعائیں ہم نہیں بھولیں گے۔ بھولنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ جس مسئلے کے اوپر، جس دعا کے اوپر ہم عمل کریں تو وہ دعا، وہ مسئلہ ہمارے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گا۔ تو بھولنے کی ایک وجہ عمل نہ کرنا ہے، تو اس لیے ان دعاؤں کو اچھی طرح یاد کیجئے اور روزانہ اپنے عمل میں اس کو لائیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں، آپ کے کھانے میں، آپ کے کام میں، جو بھی کام آپ کریں گے اس سے پہلے آپ دعا پڑھیں۔ اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کر آپ وہ کام شروع کریں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شریر انسانوں سے، شریر جنات سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔